السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ میرے پیارے سامعین، عرب کا یہ رواج تھا، جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے بچے کو کر دیتے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ بچے کی نشو و نما اچھے انداز سے ہو جائے اور بچہ خالص عربی زبان سیکھ لے۔ بچہ کیا کرے؟ خالص عربی زبان سیکھ جائے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی، محترم سامعین آپ کی توجہ چاہیے ہوگا، آپس میں باتوں سے پرہیز کریں۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ دائیوں نے گھر گھر کی تلاشی شروع کی، جہاں جہاں بچہ پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سے دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ دائیاں نے جب یہ دیکھا اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو یتیم ہے، اس کا والد دنیا میں نہیں ہے، تو دائیاں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا، یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا؟ توجہ آپ کی چاہیے گا۔ ہر دائی آتی، جناب آمینہ کا دروازہ کٹکھٹاتی، جناب آمینہ کا دروازہ کٹکھٹاتی اور ہر دائی پتہ کرتی، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو واپس چلی جاتی کہ اس گھر سے ہمیں کیا ملنے والا۔ توجہ آپ کی چاہیے۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں، جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصہ میں آنی تھی۔ یہ سعادت تو حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ کی مکہ پہنچی، انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہے، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسرے عورتیں چھوڑ گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ، توجہ، حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بڑی ناپسند گزرے گی، بڑی ناگوار گزرے گی کہ میں کسی بچے کے بغیر جاؤں اور دوسرے عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنہ دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے کر چلیں۔ عبداللہ بن حارث بولے کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس بچے میں خیر و برکت رکھی ہو۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھر گئی۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمینہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی۔ آپ علیہ السلام اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ توجہ، آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی خوشبو نکل کر پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔
مشک کی خوشبو آپ کے سانس کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے، سبحان اللہ، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا، سبحان اللہ، درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ کون فرماتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کی آنکھوں کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی جو جگہ تھی اس پہ پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لے کر قافلے میں آئی۔ توجہ، آپ کی توجہ، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے آپ کو گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا دوسرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ کہہ دو ایک دفعہ سبحان اللہ۔ جو توجہ سے بیٹھے ہیں وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جن کو حضور کی زندگی کو سننا اور حضور کی زندگی کو اپنانا پسند ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ چنانچہ حلیمہ سعدی فرماتی ہے قافلہ روانہ ہوا، میں نے اپنے خچر پر سوار ہو گئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا، جب آتے تھے تو ہمارا خچر اتنا کمزور تھا کہ سب سے پیچھے تھا، لیکن واپسی میں جب برکت والی ہستی ہمارے ساتھ موجود تھی، جب ہم خچر پر سوار ہوئے، توجہ، جب ہم خچر پر سوار ہوئے آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر ہمارے ساتھ چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اس نے پورے قافلے کے سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ انتہائی دبلا تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میرے ساتھ جو عورتیں تھیں جنہوں نے اس یتیم بچے کو اس لیے نہیں لے گئے کہ اگر ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کا تو باپ ہے نہیں، خرچہ کون دے گا؟ اور باقی عورتیں حیران ہو کر پوچھنے لگیں، مخاطب ہو کر کہنے لگیں اے حلیمہ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ توجہ، جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا، وہی خچر ہے یا خچر تبدیل کر لیا؟ سواری تبدیل کر لی یا سوار کی برکت؟ سواری تبدیل کر لی یا سوار کی برکت ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے اے حلیمہ؟ یہ کیا ہوا؟ تمہارا تو یہ خچر سب سے دبلا اور سب سے پیچھے تھا، اب سب سے آگے آگے جا رہا ہے۔ جواب میں حلیمہ نے کہا بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنی سعد کی بستی پہنچ گئے، گاؤں میں پہنچ گئے، علاقے میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہ تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم نکلتا تھا، بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کو دودھ دویا تو ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اس سے پہلے ایک برتن بھی بڑے مشکل سے بھرتا تھا، بلکہ برتن بھرتا ہی نہ تھا، لیکن جب سے یہ برکت والا بچہ ہمارے گھر میں آیا تو صرف ہماری بکریاں گھر کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ۔
اور ہم نے یقین کر لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ ان کی بکریاں، ان کی جو بکریاں تھی وہ کم دودھ دے رہی تھی، لیکن ہماری بکریاں وہ سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا کرتی تھی۔ توجہ، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے، حیران رہے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ کتنے ماہ گزر گئے؟ 2 ماہی میں آپ علیہ السلام چلنے پھرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ 2 ماہی میں آپ علیہ السلام چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے جب ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں بھی آنے لگی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنی سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اسی طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چڑھایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ توجہ، پھر جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمینہ کے پاس لے آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دے چکے تھے اور ہماری یہ تمنا تھی، ہماری یہ آرزو تھی، ہماری یہ خواہش تھی کہ ابھی آپ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہیں، آپ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے، آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئی۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا امی جان کیا بات ہے، دن میں میرا بھائی نظر نہیں آتا؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور آپ کی دودھ شریک بہن انیسہ اور شیمہ، آپ کی جو دودھ شریک بھائی تھا رضائی بھائی، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ اور آپ کی جو بہن تھی، جو دودھ شریک بہن تھی، دودھ شریک بہن سمجھتے ہو؟ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور آپ کی دودھ شریک بہن تھی، ان کا نام تھا شیمہ۔ کیا نام تھا؟ شیمہ۔ اور انیسہ۔ تو آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہن انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا امی جان تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں، مجھے بھی بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ بھیج دیا کریں، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، میں بھی ان کے ساتھ جایا کروں گا، بکریاں چرانے کے لیے ان کے ساتھ جایا کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے، توجہ، آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے، گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلیے، امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارا بھائی محمد ختم ہو جائے گا، ورنہ ہمارا بھائی محمد ختم ہو جائے گا۔ بات سنے پھر سبحان اللہ کہے۔
ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور بہن انیسہ گھر میں آئی، حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ امی جان جلدی چلیے باہر، ہمارے بھائی کی جان کو خطرہ ہے، ہمارے بھائی جان کی جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ تو یہ سن کر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ کا رنگ زرد تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک تھا جبریل، ایک تھا میکائیل۔ سبحان اللہ۔ 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور سیدھا لٹایا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور ان میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی، وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا اور یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں اسی جگہ سے اثرات اور وہمات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب 2 سال کے تھے تو اللہ نے اس حصے کو ہٹا دیا تھا، شیطانی حصے کو کیا کر دیا تھا؟ ہٹا دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پھر ہم آپ کو گھر لے آئے، اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے اس کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اس کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچا تو آپ اچانک غائب ہو گئے، میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی، آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو اچانک آپ کہیں گم ہو گئے ہیں، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں، محمد تو مجھ سے گم ہو گئے ہیں، اب مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کو مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہو گئے، انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، روانہ ہوئے اور ورقہ بن نوفل بھی آپ کے ساتھ تھے، دونوں تلاش کرتے کرتے وادی تہامہ میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا، اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور علیہ السلام چونکہ اس وقت تک آپ بڑے ہو چکے تھے اس لیے عبد المطلب آپ کو پہچان نہ سکے، آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے، آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔
मक्का की तरफ आपकी तवज्जो दरकार होगी। मक्का की तरफ अब्दुल मुत्तलिब आपको लेकर चल पड़े। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़बह की और मक्का वालों की दावत की कि आज मुझे अपना नवासा मिला है, मुझे अपना पोता मिला है। आपके मिल जाने के बाद हलीमा सादिया हज़रत आमना के पास आई। हज़रत आमना से पूछा, उन्होंने हज़रत आमना से पूछा, हलीमा आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहे। आमना ने हलीमा से पूछा, आप इस बच्चे को क्यों लेकर आई? हलीमा सादिया ने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रही हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई, बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा वाकया कहकर सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाकयात देखे थे। सामीन आपकी तवज्जो दरकार होगी। इन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने का वाकया पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हो गई। और भी चंद वाकयात हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत आमना से बयान फरमाए। एक मरतबा यहूदियों के एक जमात, हलीमा सादिया फरमाती है कि एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात के मानने का दावा किया करते थे। सामीन आपकी तवज्जो दरकार होगी, मेरी तरफ तवज्जो चाहिएगा। मैंने बड़ा अजीब व गरीब वाक़या बयान करने लगा हूँ। एक मरतबा हलीमा सादिया फरमाती है, एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताबों का तौरात का दावा करते थे। मैंने इनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपस में बातें ना हो, इधर तवज्जो। आप मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें सारी तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कुछ कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। तवज्जो, वाकया पूरा नहीं हुआ। जब वाकया पूरा होगा फिर बयान बंद होगा। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? क्या ये हुजूर की जिंदगी बयान हो और आप ये हाथ खड़ा करें? मुझे बड़ा अजीब लगा। जिसको सुनना पसंद नहीं है वो उठ के जा जा सकता है। मैंने कोई रस्सियों से नहीं बांधा तुम्हें, अब जा सकते हैं। ये सुनकर साथ ही इस यहूदी ने कहा कि इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे जरूर कत्ल करते। क्यों कत्ल करते? क्योंकि ये आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है और ये बनी इसराइल में से नहीं है बल्कि बनी इस्माइल में से है। तो यहूदी हसद करते थे। हसद की वजह से उन्होंने इरादा किया कि हम उसे क्या करेंगे? कत्ल करेंगे। तो लेकिन हलीमा सादिया ने कहा, उन्होंने जान बचाने के लिए तौरिया के तौर पर कहा, नहीं, इसके वालिद मौजूद है। नहीं, इसके वालिद क्या है? रज़ाई वालिद मौजूद है। तब उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे ज़रूर कत्ल कर लेते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।